چند خفیہ ملاقاتوں اور ایک حیران کن فوجی معاہدے نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو 50 سال بعد پہلے سے زیادہ قریب کر دیا۔ یہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں، یہ ایک اسٹریٹجیکل تبدیلی ہے جو پورے خطے اور پورے جنوبی ایشیا کی طاقت کے توازن کو بدل سکتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ دونوں سابق دشمن اب ایک دوسرے کے دوست اور اتحادی بننے جا رہے ہیں۔ اس خطے کی سلامتی پر اس سے کیا گہرا اثر پڑے گا؟ اکتوبر 2025 کے آخر میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ناقابل یقین لگتا ہے۔ پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا ڈھاکہ پہنچے، جہاں انہوں نے چیف ایڈوائزر محمد یونس اور بنگلہ دیش کی فوج کے سربراہان سے ملاقاتیں کیں۔ بظاہر تو یہ دورہ دفاعی تعاون بڑھانے اور علاقائی سلامتی کے بارے میں تھا، مگر دراصل یہ تعلقات کے ایک نئی دور کی شروعات تھی۔ 50 سال تک دونوں ممالک کے تعلقات تلخی اور جنگ کی بنیاد پر قائم رہے۔ اب وہ مشترکہ فوجی مشقوں، دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس شیئرنگ اور نئے بحری اور فضائی راستے کھولنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ کراچی اور چٹاگنگ کے درمیان براہ راست شپ لائن بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچ سمجھ کر کیا گیا جیوپولیٹیکل فیصلہ ہے، مگر اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کے ان زخم پر جانا ہوگا جو 1971 میں لگا تھا۔ 1971 میں بنگلہ دیش نام کا کوئی بھی ملک دنیا میں موجود نہیں تھا، وہ مشرقی پاکستان تھا۔ دونوں اسے مذہب میں ایک مگر ثقافت، زبان، طاقت کی تقسیم میں مکمل طور پر الگ تھے۔ اسی احساس محرومی نے بالآخر ایک خوفناک جنگ کو جنم دیا جسے دنیا بنگلہ دیش لبریشن وار کے نام سے جانتی ہے۔ تیسرا، یہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجیکل جیت ہے۔ بھارت کو دونوں جانب سے گھیرنے کا خواب اب حقیقت کے قریب ہے۔ پاکستان کو مشرقی سرحد پر ایک دوست مل گیا اور ملنے سے بھارت کی علاقائی برتری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان 50 سالوں میں تعلقات جمود کا شکار رہے۔ اس کی بڑی وجہ تھی شیخ حسینہ واجد۔ ان کی حکومت بھارت کے ساتھ گہرے تعلقات رکھتی تھی کیونکہ بھارت نے ہی 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے پاکستان سے تعلقات سیاسی طور پر ناممکن ہو گئے۔ لیکن 24 اگست کو سب کچھ بدل گیا جب طلبہ کی بڑی تعداد نے گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کیا جس نے شیخ حسینہ کی حکومت کو گرا دیا۔ وہ بھارت میں جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ڈھاکہ کی خواجہ پالیسی کو نئی سمت دینے کا موقع پیدا کیا۔ شیخ حسینہ کے جانے کے بعد پاکستان کے لیے دروازے کھل گئے۔ نئے عبوری وزیر اعظم محمد یونس نے اعلان کیا کہ بنگلہ دیش اب بھارت کے سائے سے نکل کر آزاد خارجہ پالیسی اپنائے گا۔ اس تناظر میں جنرل مرزا کا 2025 کا دورہ انتہائی اہم ثابت ہوا۔ دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ وہ دفاعی شعبے میں تعاون بڑھائیں گے، جس میں مشترکہ فوجی تربیت، باہمی دورے، انسداد دہشت گردی میں تعاون اور دفاعی میدان میں براہ راست رابط شامل ہوگا۔ جنرل مرزا نے بنگلہ دیش کے اسکول آف انفنٹری اینڈ ٹیکٹکس کا دورہ بھی کیا جو فوجی تعاون کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو واضح کرتا ہے۔ دونوں ممالک نے جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا مہمات کے خلاف مشترکہ اقدامات پر بھی اتفاق کیا، یعنی انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے۔ تجارت کے میدان میں بھی تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان تجارت کا حجم 15 سال بعد پہلی بار $1 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ اور سب سے اہم بات، بنگلہ دیش نے پاکستان سے JF-17 تھنڈر جنگی طیارے خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اگر یہ سودا طے پا گیا تو بنگلہ دیش براہ راست چین پاکستان دفاعی نظام کا حصہ بن جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 4 وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کا اثر و رسوخ بنگلہ دیش میں کمزور پڑ گیا۔ شیخ حسینہ کے زوال نے نئی دلی کے لیے ایک بڑا سفارتی دھچکا پیدا کیا۔ دوسرا، بنگلہ دیش اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کر رہا ہے۔ نئی حکومت اسٹریٹجک اور خود مختاری چاہتی ہے۔ بھارت پر انحصار کم کر کے ترکی، چین اور پاکستان جیسے ممالک سے تعلقات بڑھا رہی ہے۔ تیسرا، یہ پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجیکل جیت ہے۔ بھارت کو دونوں جانب سے گھیرنے کا خواب اب حقیقت کے قریب ہے۔ پاکستان کو مشرقی سرحد پر ایک دوست مل گیا اور ملنے سے بھارت کی علاقائی برتری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا، اس سب کے پیچھے چین کا بھی ہاتھ ہے۔ دونوں ممالک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم پارٹنرز ہیں۔ پاکستان کے اندر سی پیک اور بنگلہ دیش میں چینی انفراسٹرکچر سرمایہ کاری، یہ سب بیجنگ اور منصوبے کا حصہ ہے جس کا مقصد بھارت کو چاروں طرف سے گھیرنا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ سب جنوبی ایشیا کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ بھارت کے لیے یہ ایک نیا اسٹریٹجک ڈراؤنا خواب ہے۔ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش معلومات اور عکاسی تعاون کرتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے 2 محاذوں میں سلامتی کی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔
علاقائی سطح پر ایک نئی ہتھیاروں کی دوڑ کو جنم دے سکتا ہے، جہاں ایک طرف چین اور پاکستان کا بلاک ہے، دوسری طرف امریکہ بھارت اتحاد ہے۔ خاص طور پر خلیج بنگال اب عالمی طاقتوں کے مقابلے کا نیا میدان بن سکتا ہے۔ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی دیکھنا ہے کہ ڈھاکہ، دلی اور اسلام آباد اپنے اگلے قدم کیسے اٹھاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ نیا اتحاد ایشیا کے طاقت کے توازن کو کیسے بدل دے گا؟ اپنی رائے کمنٹ میں لازمی دیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔